بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 7 فروری 2024۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے علاقے ڈینڈینونگ میں جماعتی مرکز اور مسجد کے قیام کے لیے ایک وسیع عمارت کی خرید۔ قمر داؤد کھوکھر صاحب تحریر کرتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ دنوں آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے ایک معروف علاقے ڈینڈینونگ میں جماعت احمدیہ آسٹریلیا نے ایک عمارت خریدی جسے جماعت اپنے مرکز اور مسجد کے لیے استعمال کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تفصیلات کے مطابق 28 ملین آسٹریلین ڈالر کی خطیر رقم سے خریدی گئی مذکورہ بالا 2 منزلہ عمارت تھومس اسٹریٹ نمبر 211-215 پر واقع ہے، جس کی خریداری کا مرحلہ نومبر 2023 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ مورخہ 30 نومبر بروز جمعرات اس عمارت کی چابیاں جماعت کے سپرد کی گئیں۔ اگلے روز مولانا انعام الحق کوثر صاحب امیر جماعت احمدیہ آسٹریلیا سڈنی سے تشریف لائے اور اس عمارت میں سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھائی۔ مکرم امیر صاحب نے خطبہ جمعہ میں اس عمارت کی خریداری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حاضر احباب کو مسجد کی اہمیت اور اس کے حوالے سے آئندہ کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ اسی شام مقامی جماعت میلبرن ایسٹ کی طرف سے ایک مختصر شکرانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میلبرن میں قائم 5 جماعتوں کے صدران، 3 مربیان سلسلہ اور مقامی جماعت میلبرن ایسٹ کی عاملہ کے تمام ممبران نے شمولیت کی۔ یہ تقریب شام 8 بجے مکرم امیر صاحب کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور نظم سے شروع ہوئی۔ بعد ازاں محمد محمود کلیم اللہ صاحب صدر جماعت میلبرن ایسٹ نے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس عمارت کی خریداری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس تقریب کے مقصد سے آگاہ کیا۔ پھر عاطف احمد زاہد صاحب مربی سلسلہ نے اس عمارت کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہم بہت زیادہ خوش ہیں، ہمیں یہ عمارت مل گئی جو کہ جماعت کے ایک نماز سینٹر کے لیے استعمال ہوگی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے از راہ شفقت اس عمارت کا نام دارالبرکات رکھا ہے۔ ایک لمبے عرصے یعنی 16 سال کے بعد میلبرن میں یہ دوسری عمارت خریدی گئی ہے جو آسٹریلیا میں جماعت کی عمارتوں میں ایک اچھا اضافہ اور تربیت و تبلیغ کا سینٹر ہوگا۔ اسی طرح یہ عمارت برکات کا ذریعہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب نے احباب کو اظہار خیال کی عام دعوت دی۔ اس پر چند احباب نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس عمارت کے بارے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے آخر پر امیر صاحب نے اپنی تقریر میں عمارت کی خریداری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسجد کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ نیز ان احباب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس عمارت کی خریداری کے لیے مالی قربانی کی توفیق پائی اور ان احباب کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور دعا کروائی۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد تمام حاضرین کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ اس عمارت کی خریداری میں میلبرن اور اس کے گرد و نواح میں قائم 5 جماعتوں کے افراد نے مالی قربانی کی توفیق پائی۔ لینگوارن جماعت نے $1,56,000، میلبرن ایسٹ نے $2,12,000 اور بیرک جماعت نے $2,53,000 اور کلائیڈ جماعت نے $1,00,000 اس مسجد کے لیے پیش کرنے کی توفیق حاصل کی۔ بعض احباب جماعت نے خطیر رقم دے کر غیر معمولی قربانی کی بھی توفیق پائی۔ عثمان طاہر صاحب نے نیا گھر خریدنے کے لیے $50,000 جمع کیے ہوئے تھے۔ اس مسجد کی تحریک پر انہوں نے یہ ساری رقم مسجد کے لیے پیش کر دی۔ سلمان صاحب نے اپنی بعض گھریلو ضروریات کے لیے $10,000 جمع کیے ہوئے تھے۔ اس مسجد کی تحریک پر انہوں نے یہ ساری رقم مسجد کے لیے پیش کر دی۔ اسی طرح بعض افراد نے نامساعد حالات کے باوجود اپنے اموال مسجد کے لیے پیش کیے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے بھائی ابراہیم اعظمی صاحب نے جب مسجد کا سنا تو اپنے گھر جا کر گھر والوں سے مسجد کا ذکر کیا اور بتایا کہ مسجد کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن رقم نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ نے اسی وقت انہیں $300 لا کر دیے۔ ان کی بیٹی نے بھی $200 دیے اور خود اعظمی صاحب نے گھر کی ایک چیز آن لائن فروخت کی جس سے انہیں $500 مل گئے اور اس طرح پورے گھرانے نے $1,000 مسجد کے لیے پیش کر دیے۔ سلمان صاحب کی بیٹی نے اپنے چھوٹے سے کھلونے بینک میں کچھ رقم جمع کی ہوئی تھی جو اس نے ساری کی ساری مسجد کے لیے پیش کر دی۔ فیضان احمد راجپوت صاحب جو بعض مجبوریوں کے تحت برسر روزگار بھی نہیں ہیں اور ان کا ہاتھ بھی تنگ تھا، انہوں نے بھی کچھ رقم پس انداز کی ہوئی تھی۔ موصوف نے وہ رقم لا کر مسجد کے لیے جمع کروا دی جو گنی گئی تو $4,500 کی رقم تھی۔
اللہ تعالیٰ تمام احباب جماعت کی مسجد کے لیے کی گئی مالی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ میلبرن شہر کے گرد و نواح میں خریدی جانے والی جماعت کی یہ دوسری عمارت ہے۔ اس سے قبل ایک وسیع عمارت لانگ وارن کے علاقے میں خریدی گئی تھی جو مسجد بیت السلام کہلاتی ہے۔ جماعت کی اس عمارت کے گرد و نواح یعنی تھامس اسٹریٹ میں افغانی مسلمانوں کے ہی ریستوران، بیکریاں، گروسری سٹورز اور دیگر اشیائے خور و نوش کی دکانیں اور بعض دیگر کاروبار ہیں۔ بعض سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی اس سڑک پر موجود ہیں۔ جماعت کی نو خرید کردہ یہ عمارت میلبرن شہر سے 35 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ہے، جہاں سے لوکل ٹرین اسٹیشن، بس سٹاپ، لائبریری، کونسل کے دفاتر، ٹاؤن ہال اور یہاں کی معروف ڈینڈے نونگ مارکیٹ اور شاپنگ سینٹرز سب چند منٹ کے پیدل فاصلے پر واقع ہیں۔ اسی طرح میلبرن کی طرف جانے والی دو بڑی شاہراہیں یعنی پرنسز ہائی وے اور موناش فری وے بھی قریب ہی ہے۔ 2 منزلہ عمارت 760 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے اور قبلہ رخ ہے۔ اس عمارت کی دونوں منزلوں میں فی الوقت بہت سے دفاتر اور چھوٹے بڑے ہال، ویٹنگ رومز، میٹنگ رومز اور سٹور رومز بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں جن میں کچن اور کھانے کے کمرے، احباب و خواتین کے لیے علیحدہ واش رومز اور ٹوائلٹس بھی شامل ہیں۔ بالائی منزل پر جانے کے لیے لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے اور پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ جلد ہی یہ عمارت بہت ہی چھوٹی بڑی اندرونی و بیرونی تبدیلیوں کے ساتھ بطور مسجد اور جماعت کے مرکز کے طور پر استعمال ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عمارت جماعت کے لیے ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور یہاں سے اسلام و احمدیت کا نور اس علاقے میں پھیلتا چلا جائے اور بہتوں کی ہدایت کے سامان ہوں، آمین۔ مرسلہ محمد امجد خان، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔